السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ آج ان شاء اللہ تعالیٰ عز و جل ہم سورۃ البقرہ آیت نمبر 92 سے اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ درود پاک سب پڑھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما وعملا صالحا آمين ثم آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آیت نمبر 92۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق جاءکم آئے تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام بالبینات کھلی نشانیوں کے ساتھ ثم اتخذتم ثم پھر اتخذتم تم نے بنا لیا العجل بچڑے کو معبود من بعدہ اس کے بعد وانتم اور تم ظالمون ظالم تھے یا ظالم ہو۔ لفظی تحقیق کی طرف آتے ہیں، اور لفظی تحقیق میں ہم ابھی صرف انہی الفاظ کو کر رہے ہیں جن کا ماضی مضارع کے ساتھ تعلق ہے۔ گرامر کی کچھ چیزیں ابھی بیچ میں سے میں نہیں کروا رہی، جیسے کہ میں نے آپ سب کو بتایا ہے انشاءاللہ تعالی عز و جل بہت جلد ہم ایک ایسا کورس بھی کریں گے انشاءاللہ کہ جس میں آپ کو اس قدر گرامر سکھا دی جائے کہ جب آپ قرآن پاک پڑھیں تو آپ کے سمجھنے میں آسانی ہو، آپ کو معلوم ہو کہ کس زمانے کی بات ہو رہی ہے، ایک ایک لفظ کو پڑھ کے سمجھنا آسان ہو جائے انشاءاللہ۔ جاءکم کس سے نکلا ہے؟ اس کا روٹ ورڈ مصدر جو ہے جیم یا الف، موسیٰ آپ کو پتہ ہے اسم ہے، اور بالبینات نشانیاں، با یا نون، اتخذتم اتخذ الف خا ذال اس کا مصدر ہے العجل عین جیم لام، بعدہ کچھ الفاظ ریپیٹ ہو رہے ہیں، اور اگر آپ لیسن کو ریوائز کرتے ہیں، اس کو لکھتے ہیں، تو یقیناً آپ کو جو ہے مصدر اب سمجھ بھی آ رہے ہوں گے۔ با عین دال ظالمون ظا لام میم۔ اللہ تعالیٰ شاہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ اور البتہ تحقیق ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو تمہارے پاس کھلی نشانیوں کے ساتھ بھیجا، روشن نشانیوں کے ساتھ بھیجا، لیکن ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ تم نے بنا لیا بچڑے کو معبود اس کے بعد، وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ اور تم ظالم ہو۔ کس کے بعد معبود بنا لیا؟ اگر ہم پچھلی کی آیات پر غور کریں جو اس سے پہلے ہم نے پڑھی ہیں، تو پچھلی آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب انہیں ایمان لانے کی دعوت دی، کس پر ایمان لانے کی دعوت دی؟ اب ذرا پچھلی آیت کو دیکھیے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ، بما انزل اللہ جو اللہ نے نازل کیا، تو ان کا جواب کیا ہوتا تھا؟ بنی اسرائیل کی بات ہو رہی ہے۔ قالوا نؤمن بما انزل علینا، وہ کہتے تھے ہم ایمان لائیں گے اس پر
جو ہم پر نازل کیا گیا، ہم پر اتارا گیا، یعنی ہم اپنے رسولوں پر ایمان لائیں گے، ہم اپنی کتاب جو ہم پر نازل ہوئی، ہم جو بہت زیادہ مشہور رسول ہیں، موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہم زیادہ پڑھتے ہیں، ہارون علیہ السلام کا بھی۔ موسیٰ علیہ السلام کا زیادہ ہے جو اسپیشل بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے، تورات نازل ہوئی، اور وہ سارے واقعات جو ہیں ان کے ساتھ خاص طور پر منسوب ہیں۔ انہوں نے کہا ہم تو کس پر ایمان لائیں گے؟ جو اللہ نے ہم پر نازل کیا۔ قالو، جواب میں، نؤمن بما انزل علینا، ہم اس پر ایمان لائیں گے جو ہمارے پر نازل ہو، ویکفرون بما وراءہ، اور اس کے علاوہ تو سب کا انکار کر دیں گے۔ کس کا انکار کر دیں گے؟ کس پر ایمان لانے کو کہا جا رہا تھا؟ اب دیکھیں، قرآن کریم جب نازل ہو رہا ہے تو اس وقت بھی تو یہودی موجود ہیں نا، بنی اسرائیل، وہ نسل سے تعلق رکھنے والے تو آج بھی موجود ہیں۔ تو وہ ایک خاص گروہ تھا جس نے غلطیاں کی تھی، وہ تو گزر چکا، موسیٰ علیہ السلام کا ٹائم گزر چکا، لیکن قرآن کریم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا، موسیٰ علیہ السلام سے سلسلہ چل رہا ہے، بنی اسرائیل کا سلسلہ سٹارٹ ہوتا ہے موسیٰ علیہ السلام، اور ختم کہاں ہوتا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام پر۔ تورات کے بعد انجیل آ گئی، احکامات چینج ہو گئے، لیکن فالوورز تورات کے بھی موجود ہیں اور انجیل کے بھی موجود ہیں۔ ان سب سے کہا گیا کہ ایمان لاؤ، انہوں نے کہا نہیں نہیں، ہم نہیں ایمان لائیں گے، ہم تو، ہمارا ایمان صرف ہماری کتابوں پر ہے، ہمارے رسولوں پر ہے۔ اور ایمان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جب قرآن نازل ہوا تو اس وقت قرآن پر ایمان لانے کو کہا گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کو کہا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ الْحَقُّ، اور وہ حق ہے، رسول بھی حق ہے، کتاب بھی حق ہے، مصدقا لما معہم، وہ تو تصدیق کرتا ہے ان کے پاس جو ان کی کتابیں ہیں نا، قرآن کریم تو اس کی تصدیق کرتا ہے کہ ہاں یہ اللہ کی کتابیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم تو اپنے اس قول میں بھی سچے نہیں ہو، اصل میں تم ایمان ہی نہیں لانا چاہتے، تم تو اپنی کتابوں پر بھی ایمان نہیں لا رہے۔ اس لیے کہ اگر تم اپنی کتابوں پر ایمان لانے والے ہوتے تو تمہاری ہی کتابوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، ان کی نشانیاں، ان کی صفات، ان کی نعت موجود ہیں، ان کو دیکھتے ہی تمہیں چاہیے تھا تم فوراً سے ایمان لے آتے، تو اصل میں تم ایمان نہیں لانا چاہتے، تعصب، ہٹ درمی اور ضد میں اس قدر بڑھ گئے، ایمان نہیں لانا چاہتے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس روشن نشانیاں لے کر آئے، یعنی ان کی جو بنی اسرائیل کی غلطیاں ہیں اور ان کی جو ہٹ دھرمیاں ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں کھول رہا ہے، واضح کر کے بتا رہا ہے کہ تم تو اصل میں نہ اپنی کتاب پر ایمان لائے ہو، نہ اپنے رسولوں پر ایمان لائے ہو، نہ اس کتاب پر ایمان لائے ہو، نہ اس رسول پر، تم لانا ہی نہیں چاہتے، تم اپنی خواہشات کے پیچھے چل رہے ہو۔ اسپیشل موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا، ہمارے پاس موسیٰ علیہ السلام آئے بالبینات، روشن نشانیوں کے ساتھ، جیسے ہم پڑھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو روشن نشانی، انہیں جو اللہ سبحانہ وتعالی نے معجزات عطا فرمائے۔ اچھا، دو طرح سے معجزات ہیں ان کے، ایک جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے معجزات دیے، ایک تو ان کی جب بنی اسرائیل نافرمانیاں جب وہ کر رہی تھی، ایک تو بدعا کی صورت میں جو ہے بڑے بڑے معجزات کا نزول ہوا، اور دوسرے جو ان کی رسالت کے لیے ظاہر ہوئے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، وہ معجزات میں ہیں، ان کی نبوت کی اور اللہ کی توحید کی روشن دلائل کے طور پر۔ تو عذاب میں دیکھیں جو آئے تھے، طوفان آیا تھا، ٹڈیاں، جوئیں، مینڈک، خون وغیرہ، یہ بدعا کی صورت میں بطور معجزے کے یہ ظاہر ہوئے۔ اور اس کے علاوہ جو مشہور معجزات ہیں موسیٰ علیہ السلام کے، عصا، ید بیضا، اور اس کے ساتھ دریا کو چیر دینا، پانی کو پتھر کی طرح بنا دینا۔ پانی آپ کو معلوم ہوگا کہ جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر نکلے تھے تو دریا کا پانی کیسے کھڑا ہو گیا تھا، بادلوں کا سایہ ہوتا تھا، من و سلوا کا نزول، اور پتھر سے نہروں کا جاری ہونا۔ تو یہ بڑے بڑے معجزات اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے۔ اتنا سب کچھ ہوا تو اللہ فرماتا ہے ثم اتخذتم العجل من بعدہ، تم نے کیا کیا موسیٰ علیہ السلام کے بعد؟ کیا مطلب؟ موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خطاب بنی اسرائیل کو ہے نا بلایا، کوہ طور پر بلایا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ توبیخ فرما رہا ہے، یعنی ڈانٹ رہا ہے یہاں پر کہ میں نے کوہ طور پر بلایا۔ پہلے ہم جب قرآن کریم میں پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے 30 دنوں کے لیے بنایا، اور بعد میں 10 دن کا جو ہے وہ اضافہ کر دیا گیا۔ اب جب 30 دن کے بعد موسیٰ علیہ السلام تشریف نہیں لائے، پیچھے ہارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام چھوڑ کے گئے تھے کہ میری قوم کو سمجھا کے رکھنا، اور خود بھی آپ تعلیمات دے کر گئے تھے، لیکن ہوا کیا؟
موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے، 30 دن کے لیے گئے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 10 کا اور اضافہ فرما لیا۔ ادھر سامری جو تھا اس نے کیا کیا، سونا جمع کیا، اس سے بچڑا بنا دیا اور کیا کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کو تو ان کا خدا نہیں ملا، وہ تو چلے گئے ہیں، یہ خدا ہے۔ بچڑا جو ہے اس کو کہا یہ خدا ہے، اس کی عبادت کرو، اس کو پوجنا شروع کر دیا قوم نے۔ ہارون علیہ السلام نے جب سمجھایا، ان کو کہا کہ کیوں کر رہے ہیں ایسا، تو بجائے اس کے کہ وہ ڈرتے، بجائے اس کے کہ انہیں شرمندگی ہوتی، انہوں نے کہا ہم تو باز نہیں آنے کے، جب تک موسیٰ علیہ السلام واپس نہیں آ جائیں گے ہم نہیں باز آئیں گے۔ تو ان کی خرابیاں انتہا کو پہنچ چکی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا من بعد ہی، یعنی کوہ طور پر جانے کے بعد تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا، اسے پوجنا شروع کر دیا۔ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظالم ہو۔ کیا مطلب تم ظالم ہو؟ دیکھیں ظالم کون ہوتا ہے؟ حد سے گزرنے والا، حد سے بڑھ جانے والا، زیادتی کرنے والا۔ لیکن یہاں پر جو ظالم کا لفظ استعمال ہوا ہے شرک، کہ تم نے ظلم کیا، شرک کیا۔ قرآن کریم میں آتا ہے ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک کیا ہے؟ ظلم عظیم ہے۔ تو یہاں ظلم جو آ رہا ہے وہ شرک کے ساتھ آ رہا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وَإِذْ أَخَذْنَا، اور جب ہم نے لیا، میثاقکم، دوبارہ اللہ تعالیٰ یاد دلا رہا ہے انہیں کہ میں نے تم سے کیا وعدے لیے تھے، یاد کرو انہیں کہ ہم نے تم سے پختہ وعدہ لیا۔ ورفعنا، ہم یہ پیچھے پڑ چکے ہیں، اور ہم نے بلند کیا، فوقکم الطور، فوقکم تمہارے اوپر، الطور کوہ طور، خذو پکڑو، ما آتیناکم جو دیا ہم نے تمہیں، بقوت مضبوطی سے، واسمعوا اور غور سے سنو۔ غور سے سننے کا مطلب یہ ہوتا ہے عمل بھی کرنا ہے، ایک کان سے سن کے دوسرے سے باہر نہیں نکالنا۔ قالو، وہ بولے، پہاڑ جب سر پہ ہے، جان کو خطرہ ہے، تو فوراً سے بولے سمعنا، ہم نے سنا۔ لیکن دل اتنے نافرمان تھے، جنہوں نے کیا کہا، وعصینا، اور ہم نے نافرمانی کی، واشربوا، اور وہ پلا دیے گئے، رچ بس گئی، فی قلوبہم، ان کے دلوں میں، العجلہ، بچڑے کی محبت، بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے، بچڑے کی محبت رچی ہوئی تھی۔ جیسے پانی کسی چیز میں ڈالیں نا تو وہ اس کے اندر جذب ہو جاتا ہے، خشک مٹی کے اوپر زمین پہ آپ پانی ڈالیں گے تو اٹس ناٹ پاسبل کہ آپ اس کو اس کے بیچ سے فوراً نکال لیں۔ بالکل ایسے ہی جیسے اندر چلے گی تو بس گئی تھی محبت بچڑے کی ان کے اندر۔ میں تفسیر میں مزید بھی انشاءاللہ وضاحت کروں گی وجہ کیا تھی ان کا کفر۔ قل کہہ دیجئے، بئس ما، کیا ہی برا ہے جو، یأمرکم، تمہیں حکم دیتا ہے، بھی ساتھ اس کے، ایمانکم، تمہارا ایمان، ان کنتم مؤمنین، اگر تم کون ہو، مومن ہو، ایمان والے ہو، تو تمہارا ایمان تو تمہیں بہت آ، برا حکم دے رہا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی بنی اسرائیل کی خطائیں، مخالفتیں، سرکشی اور حق سے روگردانی کو بیان فرما رہا ہے۔ لفظی تحقیق کی طرف آ جاتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ تعالی عز و جل ہم مزید تشریح کی طرف جائیں گے۔ اذ، اس میں ظرف، اخذنا، اخذنا دیکھیں اخذا سے ہے، الف خا زال، نا جمع کے لیے ہے، میثاق اصل میں میثاق ہے، قم ضمیر ہے، تو میثاق اس کا جو روٹ ورڈ ہے واو سا قاف، نا پھر جمع کے لیے ہے، ورفعنا اصل میں رفع سے ہے، رافعین، فوق قم، قم پھر ضمیر ہے، فوق فا واو قاف، الطور، طور پہاڑ ہے، خا واو را، خذو اخذا سے ہے، الف خا زال، آتیناکم، الف تا یا، بقوة قاف واو یا، واسمعوا سین میم عین، قالوا قاف واو لام، سمعنا سمع سے ہے، سین میم عین، عصینا عین صاد یا، اشربوا شین را با، قلوب ہم ضمیر ہے،
قاف لام با عجلہ عین جیم لام بکفرہم ہم اب ضمیر سے ہے اور کفر کیف فا را قل قاف واو لام بئس ما با الف سین یأمرو یہ امر یأمرو سے ہے الف میم اور را ایمان ایمانکم تو الف میم نون کنتم کاف واو نون مؤمنین الف میم نون. تو اس آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ وتعالی کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ اب یہ آیت ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، کچھ اس کا حصہ پہلے بھی ہم نے پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے جو ہے نا ایمان لانے کا وعدہ لیا تھا، اور مسلسل نافرمانیوں کے باعث اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا مسلسل انکار کرتے تھے، نافرمانیوں پہ نافرمانیاں. پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ کوہ طور کو ان پر بلند کر دیا، یعنی سائبان کی طرح پہاڑ اکھیڑ کر ان کے اوپر کر دیا. اور پہاڑ کو جب سر پہ دیکھا تو اقرار کیا، لیکن جب پہاڑ ہٹا تو وہاں سے ہی نا اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کو سائبان کی طرح بلند کیا اور پکا وعدہ لیا ان سے. وعدہ کس چیز کا لیا؟ کہ سچے دل سے تم نے کیا کرنا ہے، خذوا ما آتیناکم بقوۃ، پکڑو جو میں دے رہا ہوں قوت سے. کیا دے رہا ہوں؟ تورات، اس کے احکامات، اس کو پکڑو، یعنی اس پر ایمان لاؤ. نمبر دو واسمعوا، اور غور سے سنو، یعنی سچے دل سے اس پر ایمان بھی لاؤ، عمل بھی کرو، صرف زبانی کلام نہیں ہونا چاہیے. بٹ انہوں نے کیا کیا؟ سمعنا، ڈر تھا کہ پہاڑ گر جائے گا، فوراً سے کہا ہم نے مان لیا، ہم نے تو وعدہ کیا ہے، ہم ایمان لائیں گے، ہم عمل کریں گے. پہاڑ پیچھے ہوا، وعصینا، نافرمانیاں پھر شروع ہو گئی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، تو انہوں نے کہا ہم نے سنا نافرمانی کی، اور اصل میں کیا تھا؟ بچڑے کی محبت ان کے کفر اور نافرمانی کی وجہ سے ان کے دل میں رچی بسی ہوئی تھی. وہ پلا دیے گئے. تو بچڑا کو پلانے والی چیز نہیں ہے، لیکن عربک میں اللہ سبحانہ وتعالی نے اگر قرآن کریم میں یہ لفظ استعمال کیا ہے، تو جب مفسرین کرام اس کی وضاحت کرتے ہیں، ایک تو یہ کہ جیسے میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ اشربو، پلا دیے گئے. جیسے خشک زمین پر پانی ڈالا جائے تو زمین پانی کو اپنے اندر جذب کر لیتی ہے، پھر وہ اس کو باہر نہیں نکالتی اس طرح سے. تو جیسے پانی جذب ہو جاتا ہے اور پھر اپنا اثر شروع کرتا ہے، ایسے ہی یہ جو محبت تھی نا، محبت ایک حدیث میں آتا ہے کہ کسی چیز کی محبت انسان کو اندھا اور بہرا بنا دیتی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا تھا؟ اس بچڑے کو جب تشریف لائے، دیکھا قوم کو، تو بچڑے کے ٹکڑے ٹکڑے کیے، اس کو جلا کر اس کی راکھ کو ہوا میں کہتے ہیں کہ اڑا کر جو دریا میں ڈال دیا تھا، اور پانی کو بنی اسرائیل نے پی لیا، اور اس کا اثر ان پر پھر ظاہر ہوا. گو کہ بچڑا نیست و نابود ہو گیا تھا ظاہری طور پر، لیکن دلوں کا تعلق جو ہے نا ابھی بھی ان کے دلوں میں تھا. معبود باطل کا جو دل جو اس کے ساتھ ان کا لگا ہوا تھا نا، ابھی بھی وہ محبت ان کے دل میں موجود تھی. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ پلا دیے گئے، ڈال دی گئی، رچ بس گئی ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت. وجہ کیا تھی؟ بکفرہم، ان کا کفر. کفر کے سبب وہ محبت ان کے دلوں میں رہی. تو بنی اسرائیل کا ایک خاص گروہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اب زمانے میں جو موجود تھے، گناہ گو کے پہلو نے کیا تھا، لیکن یہ انہی سے لنک کرتے تھے نا. کسی کے سامنے گناہ کیا جا رہا ہو، جب ہم احادیث اور روایات پڑھتے ہیں گناہ کیا جا رہا ہو، آپ کو یاد ہوگا بنی اسرائیل کا ہی واقعہ سبت کو لے لیتے ہیں. کیا ہوا تھا جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا عذاب آیا تھا؟ تو ایک وہ گروہ جو سائڈ پر ہو کر بیٹھ گیا تھا، اس نے کہا ہمیں کیا ہے. تو جب عذاب آیا تو وہ بھی عذاب میں گرفتار ہوا، اس لیے کہ جب کسی کے سامنے گناہ ہو رہا ہو اور وہ اس کو دیکھ کر خاموش ہو جائے تو وہ گناہ کرنے والے کی ہی مثل ہوتا ہے. تو یہاں پر بھی تو یہی کچھ ہو رہا ہے کہ یہ والا جو گروہ ہے تو یہ تو تائید کر رہا ہے نا، یہ تو حضور پر ایمان نہیں لائے. تو اس خاص گروہ کو مخاطب کرنے کی وجہ یہی تھی کہ
तुम ईमान ले आओ। तुम लोग भी बिल्कुल वैसे ही हो जैसे कि एक बच्चा जिद कर रहा हो और उसकी जिद को पूरा किया जाए। तो उन्होंने गुनाह किया, तुम तो ताईद कर रहे हो, तुम तो ईमान फिर भी नहीं ला रहे। तो तुम भी तो गोया उन्हीं जैसे हो। इसीलिए उन्हें खिताब किया और कहा कि बहुत ही बुरा, तुम्हारा ईमान तुम्हें हुक्म दे रहा है, यानी बार बार अहद शिकनियां करते हो और अपने ईमान पर नजर डालो, बार बार वादे तोड़ते हो, कुफर करते हो, भूल जाते हो। मूसा अलैहिस्सलाम के सामने भी तुम लोगों ने कुफर किया, उनके बाद के जो पैगंबर आए उनके साथ भी तुमने सरकशी की, यहाँ तक कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना जब आया उन पर भी तुम ईमान नहीं लाए। तो कैसा कैसा है तुम्हारा ईमान? तुम्हें किस चीज का हुक्म दे रहा है? इन तुम मोमिनीन, अगर तुम वाकई अपने आप को मोमिन कहते हो। अब अगली आयत में बनी इसराइल के यहूदियों के एक खास जो अकीदा था उसको बयान किया जा रहा है। वो कहते थे हम अल्लाह के लाडले हैं, चहीते हैं, हमारे लिए जन्नत बनी है और जन्नत में सिर्फ यहूदी जाएंगे। नसारा कहते थे हम जाएंगे, कुछ खास दिनों में हमें अजाब होगा, इसके अलावा अजाब नहीं होगा। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनकी इस गलत अकीदे की तरदीद फरमाई और उसके पीछे क्या वजूहात थी उसको बयान फरमाया। अल्लाह ताला फरमाते हैं, कुल कह दीजिए इन अगर कानत है लकुमुद दारुल आखिरतु, तुम्हारे लिए आखिरत का घर। कहते थे ना जन्नत में हम ही जाएंगे, हम अल्लाह के लाडले चहीते हैं, अंबिया इकराम हमारे में ज्यादा आए, हम खास हैं इंदल्लाह, अल्लाह के पास, खालिसतन खास तौर पर, मिन दून नास, लोगों के सिवा। फतमन्नवुल मौत, बस तमन्ना करो, मौत की आरजू करो, इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो। अल्लाह ताला फरमाता है वलन यतमन्नहु अबदम, और वो हरगिज उसकी तमन्ना नहीं करेंगे, कभी भी नहीं करेंगे। बिमास बसबब इसके कद्दमत, आगे भेजा ऐदीहिम, उनके हाथों ने जो करतूत किए हुए उन्हें पता है। सिर्फ ये जिद हरदर्मी और तआस्सुब की वजह से कि हुजूर हमारी हमारी नस्ल से क्यों नहीं आए, बनी इसराइल से क्यों नहीं आए, बनी इस्माइल से क्यों आए हैं, ये वो वजह थी। इनके चढ़ावे इनकी जो लोग खिदमत करते थे, वो दुनिया का जाहो मकाम और मर्तबा इनके हाथों से चला जाना था। ये वो वजूहात थी जिसकी वजह से इन्होंने हक का साथ नहीं दिया, हुजूर अलैहिस्सलाम पर ईमान नहीं लाए। हमारे लिए बहुत बड़ा इसमें सबक है कि हक अ, का साथ हर सूरत में दिया जाए, चाहे वो आपके अपने खिलाफ ही क्यों ना हो जाए, चाहे आपके वालिदैन के खिलाफ क्यों ना हो, चाहे सबके खिलाफ क्यों ना हो। अल्लाह हक रखता है कि हम उसका साथ दें। तो अल्लाह ही ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी आखिरुज़्ज़मा बनाकर भेजा, बट ये ईमान नहीं लाए। अल्लाह ताला फरमाते हैं वल्लाहु, अल्लाह ताला अलीमुम, जानने वाला है, बिज़्ज़ालिमीन, जालिमों को। अब यहूदी अपने आप को समझते थे कि हम अल्लाह के लाडले हैं, चहीते हैं, लिहाजा ना हम पर अजाब आएगा और जन्नत में भी हम ही जाएंगे। ये सारी कहानियां ना ये लोगों को सुनाया करते थे, लोगों के सामने इस तरह बना करते थे। असल में दिल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोतरफ भी थे, हुजूर पर ईमान भी लाए हुए थे, कुरान को सच्ची किताब जो है ये माना करते थे। अब देखें, जैसे रवायात में आता है कि हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि इन यहूदियों को हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जुबानी जो है ना पैगाम दिया गया कि अगर तुम सच्चे हो तो मुकाबले में आ जाओ, हम तुम मिलकर अल्लाह से दुआ करेंगे कि हम में से जो झूठे हैं अल्लाह उन्हें हलाक करे। उसके साथ पेशन गोई भी फरमा दी थी कि वलन यतमन्नहु अबदन। अब देखिए पहली आयत, अल्लाह ताला मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपने कहा अच्छा जन्नत तुम्हारी है, सब कुछ है, तो आ जाओ, जमा हो जाते हैं सारे, हम भी जमा होंगे, तुम लोग भी आ जाओ, तुम भी अपने खासों को ले आओ, हम भी अपने खासों खास को ले आते हैं और अल्लाह के सामने हाथ उठाते हैं कि या अल्लाह, हम में से जो झूठा है उसको तो हलाक कर दे। अल्लाह ताला ने अगली आयत में पेशन गोई फरमा दी वलन यतमन्नहु अबदन बिमा क़द्दमत ऐदीहिम, मौत की तमन्ना कभी भी नहीं करेंगे इसलिए कि उन्हें पता है कि वो गलत है। चुनाचे ऐसे ही हुआ, ये लोग मुकाबले के लिए नहीं आए थे, ये यहूदी नहीं आए थे इसलिए कि वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिल से मानते थे, आसमानी किताब कुरान करीम को सच्चा जानते थे। अगर ये लोग आ जाते इस ऐलान के बाद, मुकाबले में निकलते, यानी दुआ करनी थी ना, तो सब के सब हलाक हो जाते, रोए जमीन पर एक यहूदी भी बाकी ना रहता। हदीस मुबारका में आता है, मरफू हदीस है कि अगर यहूदी मुकाबले पर आते
और झूठे के लिए मौत तलब करते तो सब के सब मर जाते और अपनी जगह जहन्नुम में देख लेते। इसी तरह नसरानी भी आपके पास आए थे, अगर वो भी मुबाहले के लिए तैयार हो जाते, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना था, सिर्फ दुआ करनी थी, तो वो लौट कर अपने अहलो अयाल और मालो दौलत का नामो निशान भी ना पाते। इन 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 दोनों का जिक्र कुरान करीम में मौजूद है, अहादीस और रिवायात में भी मौजूद है। उन्हें कहा गया था आ जाओ दुआ करते हैं, जो सच्चा है पता चल जाएगा, जो झूठा है उस पर लानत अल्लाह की, यानी वो अपने लिए मौत मांगे। तो इन्हें क्या कहा गया, मौत तलब करो, अगर आखिरत की भलाइयां तुम्हारे लिए हैं खास, तो ठीक है मौत मांगो। देखिए मौत की तमन्ना तो कोई भी नहीं करता। तो इन्हें यहाँ पर जो मौत का कहा गया ना स्पेशल, वो ये था कि आ जाओ हम बद्दुआ करते हैं, खड़े हो जाते हैं, या अल्लाह हम में जो झूठा है तो उसको हलाक कर दे। तो हलाकत मौत ही थी ना। तो ये इन्होंने नहीं की। और सबसे ज्यादा जो हरीस है ना जिंदगी के, वो कौन है? यहूदी हैं। मुशरिकीन को तो पता है, वो तो मानते ही नहीं है, जन्नत दोज़ख का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो इन्हें तो कॉन्सेप्ट है ना, हिसाब किताब होगा जन्नत दोज़ख का। तो अल्लाह फरमाता है वो कभी भी मौत की तमन्ना नहीं करेंगे, इन्हें अपने अमाल का पता है। लिहाजा उन्होंने तमन्ना नहीं की, कोई मुबाहले के लिए नहीं आया, कोई मुकाबले के लिए नहीं आया। अल्लाह ताला फरमाता है वल्लाहु अलीमुम बिज़्ज़ालिमीन, अल्लाह जालिमों को जानने वाला है, अल्लाह जालिमों को जानता है, ये झूठे हैं। इस तरह से इनके पोल जो हैं लोगों के सामने भी खुल गए। तो हमें ख्याल रखना है कि कुछ भी हो जाए, हमें हक का साथ देना है, अल्लाह सुब्हान तआला का साथ देना है। इस्लाम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और आप अलैहि सल्लम की ज़ात ग्रामी से मंसूब जो चीज़ें हैं उन्हें नहीं छोड़ना। दुनिया दूसरा दर्जा रखे, अल्लाह और उसका रसूल सबसे पहले हो। हमारे यहाँ ये होता है अफसोस के साथ कि हम हर चीज़ में सबसे पहले अपने ज़ाती मफादात को रखते हैं, और अल्लाह और रसूल पीछे। जहाँ पर हमारी ख्वाहिशात के मुताबिक होता है वहाँ पर अमल कर लेते हैं, और जहाँ नहीं हो अफसोस के साथ हम उन चीज़ों को छोड़ देते हैं। तो अल्लाह ताला हमें हदायत अता फरमाए, अल्लाह ताला हमें इस्तकामत दे, और सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।